السلام علیکم، میں ہوں سفیان بھٹی۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے ساتھ یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ خوفناک گیم پلان جو ان لوگوں نے گڑ کے رکھا ہوا ہے، جو سزا جناب تیار ہو چکی ہے، چیزیں بڑی واضح اور کلیئر ہو چکی ہیں۔ اس وقت بڑی سی الارمنگ سچویشن ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف جو تیزیاں دکھائی جا رہی ہیں، جو پھرتیاں دکھائی جا رہی ہیں، اس کے بعد تو کسی قسم کے کوئی شک کی گنجائش نہیں بچتی۔ سیکنڈلی، نواز شریف جو اس وقت جناب عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، لگتے ہی نہیں کہ ایک نارمل بندہ ایسی باتیں کر رہا ہے، وہ بھی الیکشن کے دنوں، جب الیکشن سر پہ ہو اور اس قدر بکھلاہٹ کے اندر کوئی بندہ بلنڈر کرے، وہ بھی ایک پارٹی کا سربراہ، جس بندے کو اسپیشل لندن سے لایا گیا کہ جناب آ جائیں، آپ نے تو پاکستان کے اوپر بادشاہت کرنی ہے، آپ تو پیدائشی بادشاہ ہیں، تو آئیں۔ تو اب جب اس کو یہاں لایا گیا اور اس کے جو بیانات جس قدر وہ خود کو ایکسپوز کر رہا ہے، ننگا کر رہا ہے، اس کی کمپین اس کے اگینسٹ جا رہی ہے، تو لگتا نہیں کہ ایک نارمل بندہ اس حد تک جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے جناب عمران خان صاحب کے اوپر آ جائیں کہ جو عمران خان صاحب کے خلاف ایک گیم پلان لانچ کر لیا گیا، اس سے تو بڑا واضح لگتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جناب کہ جج ہمایوں دلاور کو جب ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا نا کہ جناب 5 اگست سے پہلے پہلے آپ نے سزا سنانی ہے، تو تب تک صرف آپ کے پاس ٹائم ہے، تو گواہان کو بھی نہیں سنا گیا تھا۔ جو عمران خان صاحب کے وکیل نے پیش ہونا تھا، گواہان آنے تھے، ٹائم ہی نہیں دیا گیا، بس ایک فیصلہ مسلط کیا، سزا سنا دی، اور جناب جج ہمایوں دلاور صاحب خود لندن روانہ ہو گئے۔ حالانکہ اتنا 22 جج جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف کمپین چلاتا تھا، فیس بک کے اوپر اس کی پوسٹیں پڑی ہوئی تھی اور اس نے ایکسپٹ بھی کیا تھا، تو لاکھ اس کے خلاف درخواستیں دینے کے باوجود کہ ہمارا کیس اس کے پاس نہ بھیجا جائے، لیکن زبردستی جناب فیصلہ مسلط کروا دیا گیا توشہ خانہ کیس کے اندر، جو سزا سنوائی گئی عمران خان صاحب کو۔ اب اس سے بھی زیادہ جناب تیزیاں دکھائی جا رہی ہیں، اس سے بھی زیادہ پھرتیاں دکھائی جا رہی ہیں۔ جج ابو الحسنات جو کہ عمران خان صاحب کا جناب سیفر کیس سن رہے ہیں، اس کے بعد القادر ٹرسٹ کا کیس وہ بھی وہاں چل رہا ہے، تو اب وہاں پر کیا واردات ڈالی جا رہی ہے، سن کر حیران ہو جائیں گے کہ عدالت کے اندر مطلب ایسا بیہیویئر ہے۔ جناب عمران خان صاحب کے جو وکیل تھے، انہوں نے پیش ہونا تھا، عمران خان صاحب اور اس کے بعد جناب شاہ محمود قریشی کے وکیل، تو ان کو آنے میں کچھ دیر ہو جاتی ہے، تو جج صاحب کیا کرتے ہیں، مطلب ان کے وکیل نہیں پہنچ پاتے۔ اب یہ نہیں کلیئر کہ ان کو روکا گیا ہے یا وہ خود لیٹ ہوئے ہیں، لیکن ان کے جو وکلا ہے نا، وہ نہیں پہنچ پاتے ٹائم پر، تو جناب جج ابو الحسنات کیا کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے ان کو 2 وکیل پرووائڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے کیس لڑیں گے، مطلب فیصلہ بھی خود کرنا ہے، ان کے لیے جو وکیل ہے وہ وکالت بھی خود کروانی ہے، اور اس کے بعد جناب ان کے اوپر جو سزا گھڑ کے دینی ہے، وہ تو مطلب اس سے تو بڑا واضح ہو رہا ہے کہ یہ جو پہلے جج ہمایوں دلاور نے کیا تھا نا، یہ اس کا پارٹ 2 ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی دکھائی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف الیکشن کے اندر چند دن باقی ہیں اور اس طرف اتنی تیزی دکھائی جا رہی ہے، تو چیزیں بڑی واضح ہو رہی ہیں کہ یہ لوگ آخر کرنے کیا جا رہے ہیں۔ بالکل جناب ویسے کیا جائے گا، نہ کسی قسم کے گواہ کو سنا جائے گا، نہ حقیقت کو دیکھا جائے گا، جیسے جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ مسلط کیا تھا اور وہ لندن چلے گئے تھے، تو ابھی بھی شاید کچھ ایسا ہو، جج صاحب سزا سنائے اور خود امریکہ کو روانہ ہو جائیں۔ اس وقت بڑی الارمنگ اور بڑی خوفناک سچویشن بنی ہوئی ہے، اسپیشل عمران خان صاحب کا یہ جو سیفر کیس ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد جناب آ جائیں نواز شریف، جس کو اسپیشل لندن سے لایا گیا کہ میاں صاحب آئیں، آپ نے تو جناب حکمرانی کرنی ہے پاکستان کے اوپر، اب کیا وہ مصروف کر رہے ہیں، کیا کارنامے سر انجام دے رہے ہیں؟ مطلب بندہ ایک بندے کو ٹارگٹ کرتا ہے، ایک پارٹی کو ٹارگٹ کرتا ہے، جناب نے پورے کے پورے جناب صوبے کو ٹارگٹ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ مطلب کہ وہ پٹھانوں کو ایک گالی دی ہے اس نے، وہ اپنا ایک خطاب فرما رہے تھے صاحب، تو مطلب پتہ ہی نہیں چلتا کس طرح کا آدمی ہے۔ کہتا ہے یہ عمران خان صاحب وہاں سے آیا تھا، یہ ایک بیماری لگی ہوئی ہے جو کہ KPK سے آئی تھی، اس کے بعد وہاں سے لوگوں سے جناب یہ غلطی ہوئی، بھول ہوئی، مطلب عجیب و غریب سے بیانات، پورے کے پورے صوبے کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا اور غلیظ لینگویج استعمال کی کہ یہ بیماری وہاں سے آئی ہے۔ تو کیا وہاں کے جو ایک پورا پروونس ہے، پورا صوبہ ہے جناب، تو کیا وہ سارے لوگ مطلب بیوقوف ہیں؟ آپ ہی ایک عقل مند انسان رہ گئے پاکستان کے اندر، جس قدر آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں نا، جو آپ کا دماغی حالت بن چکی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو آگے ہونے والا ہے، اصل میں آپ کو وقت سے پہلے وہ نظر آ رہا ہے، اسی بکھلاہٹ کے اندر جناب آپ ایسی حرکتیں کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کے جناب اگر آپ جل سے دیکھیں نا، تو چند لوگوں سے زیادہ وہاں پر نظر نہیں آتا، مطلب ہوتا ہے نا ہزاروں میں، وہ بھی اب بات نہیں رہے گی۔ پارٹی کی لیڈرشپ ہو اور جلسے کی حالت ایسی ہو کہ کرسیاں خالی سے خطاب کرنا پڑے، تو پھر بکھلاہٹ کے اندر ایسے بیانات جاری کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ تو ان کو اصل میں جو آگے آنے والا وقت ہے وہ نظر آ رہا ہے، ان کو نظر آ چکا ہے کہ جتنی بھی سپورٹ مل جائے نا،
چاہے جتنی بھی دھاندلی کا دھاندلا کر لیا جائے تو بات نہیں بنے گی، پوری پبلک خلاف ہے۔ فار ایگزامپل زبردستی اناؤنس کروا بھی دیتے ہیں کہ میاں صاحب جناب پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، کسی الیکشن کو نہیں مانتے، اس کے بعد بھی کیا بنے گا؟ نہ تو ان کی کسی قسم کی کریڈیبلٹی ہوگی، نہ کسی قسم کی ویلیو ہوگی۔ تو میاں صاحب خود اس وقت نا اندر ہی اندر جناب جو ان کی صورتحال بنی ہوئی ہے نا، اگر آپ ان کا چہرہ ایک دفعہ غور سے دیکھیں ویسے لگتا ہے جیسے کچھ صدیوں سے بیمار ہے۔ ویسے بیمار تو تھا وہ پلیٹلیٹس والا معاملہ، وہ شاید لندن جا کے دوبارہ ٹھیک ہوگا۔ یہ اب ان کی جناب حالت بنی ہوئی ہے، اور بکھلاہٹ کے اندر پھر پورے کے پورے صوبے کو جناب ٹارگٹ کر دیا کہ عمران خان صاحب کو اصل میں گالی دینے کی کوشش کی کہ یہ ایک بیماری ہے جو کہ کے پی کے سے آئی، تو وہاں کے لوگ بیوقوف ہیں، مطلب خود بیوقوف ہی ظاہر کیا نا ان کو۔ پاکستان کے اندر پھر یہی بندہ ہے عقل مند ہے، باقی سب تو اس کو بیوقوف لگتے ہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہی مطلب عقل مند ہے، اگر پاکستان کے اندر کچھ جو طاقت رکھتے ہیں لوگ ان کو اور عقل مند نظر آتا تو لنڈن سے کیوں اس کو لے کے آنا پڑتا؟ اب لے کر آئے تو پھر برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ اب اصل میں نا میاں صاحب کو کچھ میسیج کنوے کیے گئے ہیں کہ میاں صاحب اب ایسا ممکن نہیں، تو وہ جو آپ خواب دیکھ رہے تھے جناب پرائم منسٹر کی کرسی پر بیٹھنے والے، وہ بھول جائیں، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہوگا نا، کتنی دھاندلی کریں گے، کچھ بھی کر لیں گے۔ تو یہ اس وقت میاں صاحب کا نا جو ذہنی توازن ہے وہ تھوڑا نا اوپر نیچے ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں۔ چلو بندہ ایک بندے کو ٹارگٹ کرتا ہے، پارٹی کو ٹارگٹ، پورے کے پورے پروونس کو جناب ٹارگٹ کر دیا، اور وہ بھی خطاب کرتے ہوئے لائیو جہاں پر پوری دنیا سنے گی بعد میں۔ میرے خیال سے اس بندے نے نہ پتا وہ بیان کیوں دیا ہے، ویسے تو اس کی کوئی بات سنتا نہیں، تو اس نے بولا کیوں نہ میں کوئی ایسا بلنڈر کروں، اسی بہانے لوگ مجھے سنیں گے تو صحیح نا۔ تو شاید یہ میرے خیال سے اس نے ایک ٹرک اپنائی ہے۔ تو ناظرین جیسے اپڈیٹس آتی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، یا یہ جو اب آگے الیکشن آ رہا ہے، جو ان لوگوں کے منصوبے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔